یونیورسٹی کے وسیع لان میں آج قائم معمولی شور تھا۔ ہر طرف طلبہ کا جمع غفیر لگا ہوا تھا، جیسے کوئی نیا تماشا شروع ہو چکا ہو۔ بیچوں بیچ ایمان اور علینا ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی۔ ایمان کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، جبکہ علینا کے چہرے پر ضد اور چالاکی دونوں جھلک رہے تھے۔ کیا بول رہی تھی تو ابھی؟ ایمان نے دہاڑ کر کہا۔ یہی سب کے سامنے بول؟ علینا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے کہا کہ مسٹر اذہان کو پسند کرتی ہوں، بار بار کہوں گی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سنتے ہی ایمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس سے تیزی سے علینا کے بال مٹھی میں جگڑ کے زور سے کھینچے۔ علینا کے منہ سے ایک دبی سی چیخ نکلی، مگر ایمان کا ہاتھ رکا نہیں۔ ایمان چھوڑو اسے! ماہم دوڑتی ہوئی بیچ میں آئی۔ اس نے ایمان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ دیکھو، رش بڑھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ مگر ایمان کی سماعت جیسے بند ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف غصہ اور اذہان کے نام پر جلنے والی چنگاریاں تھی۔ اتنے میں کسی نے بلند آواز میں کہا، سر اذہان آ گئے۔ ایک دم فضا میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ ایمان نے پلٹ کر دیکھا۔ اذہان سنجیدہ چہرے کے ساتھ قریب آ رہا تھا۔ آنکھوں میں غصے کی سخت لکیریں ابھر رہی تھی۔ ایمان، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کی گہری آواز نے فضا کو کاٹ ڈالا۔ فوراً چھوڑو علینا کو۔ اذہان کو دیکھتے ہی ایمان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ علینا فوراً اس کا بازو چھڑا کر پیچھے ہٹی اور روحانسی آواز میں بولی، سر یہ دیکھیں، ایمان نے سب کے سامنے میرے بال نوچے ہیں۔ سر، یہ ایمان کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اذہان نے اسے ٹوک دیا۔ انف ایمان! وہ پہلی بار اتنے سخت لہجے میں بولے تھے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یونیورسٹی میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی فوراً اپنا بیگ اٹھائے اور کلاس روم میں جائے۔ اذہان کے لہجے کی سختی پر ایمان کے وجود کو جیسے اس نے جھنجھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا، بیگ کندھے پر لٹکایا اور وہاں سے نکل گئی۔ ماہم اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی۔ ایمان رکو، بات سنو تو! مگر ایمان نے جواب نہیں دیا۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ آنسو اب بے قابو ہو کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے دروازے سے باہر نکلی، رکشے میں جا بیٹھی۔ ماہم بھی جلدی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رکشہ چل پڑا جیسے یونیورسٹی کا شور مدھم ہوا، مگر ایمان کے دل کے شور میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اذہان کے الفاظ ابھی بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ 1 سال ہو گیا تھا ان کی شادی کو، ایک خفیہ خاموش رشتہ جس کا چرچا یونیورسٹی میں کسی کو نہ تھا۔ اذہان نے خود کہا تھا کہ وہ دونوں اس بات کو بھی ظاہر نہ کریں، لیکن آج ایمان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ جب کوئی اذہان کے گرد منڈلاتا، خاص طور پر علینا، تو اس کے اندر جیسے آگ لگ جاتی۔ رکشہ سڑک پر دوڑ رہا تھا، مگر ایمان کا دل بوجھل تھا۔ سر اذہان کو پسند کرتی ہوں، علینا کی آواز اس کے ذہن میں چبھی تھی، اور اذہان کا سرد لہجہ اس کے آنسوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ایمان غصے سے رکشے سے اتری، دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ چہرہ سرخ، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، بیگ اٹھا کر زور سے صوفے پر پٹک دیا۔ بیگ زمین پر گر کر کھل گیا، کتابیں بکھر گئی، مگر ایمان کو پرواہ نہ تھی۔ وہ خود بھی صوفے پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپ لیا، پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ ماہم دروازہ سے آہستہ سے اندر آئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایمان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ایمان، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے نرمی سے کہا، مگر ایمان کے ضبط کے بندھن جیسے ٹوٹ گئے۔ کیا ہو گیا؟ ایمان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کڑوا ہنکار پڑا۔ دیکھا تم نے اپنے جلاد بھائی کو؟ سب کے سامنے مجھے کس طرح ڈانٹا، جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، جیسے میری کوئی عزت ہی نہیں۔ ماہم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایمان کے چہرے پر دکھ اور غصے کا امتزاج تھا۔ گھر میں تو ایمان کرتے نہیں تھکتے، جیسے میں کوئی خاص ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا، اور یونیورسٹی میں؟ وہاں وہی ایمان ان کے لیے شرمندگی بن جاتی ہے۔ وہاں وہ مجھے بیوی نہیں سمجھتے، بس ایک طالبہ، ایک ذمہ داری۔ وہ روکتے ہوئے بولی تھی، یہی سب دیکھنا آیا گیا تھا نا، یہی رویہ برداشت کرنا تھا، تو سن لو ماہم۔ ایمان نے ہچکی بڑھتے ہوئے چہرہ ماہم کی طرف پھیرا۔ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، بس ختم۔ ماہم گھبرا گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایمان، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، بالکل جانتی ہوں، ایمان نے سختی سے کہا۔ میں ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ جس رشتے کو چھپانا پڑے، جو سب کے سامنے ذلت بن جائے، وہ رشتہ نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنسو پونچھے مگر چہرے پر فیصلے کی سخت لکیر کھنچ چکی تھی۔ ماہم اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ ایمان، پلیز ایسا مت سوچو،
وہ بس یونیورسٹی میں بس مہم۔ ایمان نے درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہا، اب کوئی بہانہ مت بنا، تمہارے بھائی کو اپنی عزت کا خیال ہے، میری نہیں۔ اب میں بھی اپنی عزت خود رکھوں گی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف ایمان کے ڈھیروں آنسو تھے جو ایک ایک کر کے اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے، جیسے اس کے دل کے اندر جلتی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی، بوندوں کی ٹپ ٹپ جیسے ایمان کے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ رونے سے سوجا ہوا تھا، آنکھیں لال تھی، ذہن اذہان کے الفاظ میں الجھا ہوا تھا۔ دروازے کی چابی گھومنے کی آواز آئی، ایمان کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی۔ وہ جان گئی تھی کہ ذہان آ گیا ہے۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا۔ بھیگا ہوا کوٹ اتارتے اس کی نظر ایمان پر پڑی جو صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یونیورسٹی سے سیدھی گھر چلی آئی؟ اذہان نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، تمہیں اندازہ ہے تم نے آج وہاں کیا حرکت کی؟ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے زمین کو دیکھتی رہی، مگر آنسو پھر گالوں پر ڈھلک گئے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ایمان۔ اذہان کے لہجے میں اب غصہ شامل ہو گیا تھا۔ ایمان نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں شعلے تھے۔ پوچھے؟ سر اذہان وہی انداز رکھے جو یونیورسٹی میں رکھا تھا؟ وہاں سب کے سامنے بھی تو چیخ رہے تھے نا مجھ پر، جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ اذہان ایک پل کو خاموش ہو کر بولا، میں نے تمہیں وہاں تمہاری غلطی پر روکا، تم نے اپنی حد پار کی تھی۔ علینا تمہاری کلاس فیلو، تمہیں اس طرح بس کریں؟ ایمان نے تیزی سے کہا، وہ میری کلاس فیلو نہیں، آپ کی دیوانی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے، لیکن آپ کو تو اس پر ذرا غصہ نہیں ہے۔ سارا قصور میرا ہی تھا نا۔ ایمان نے گہری سانس لی، جسے ضبط کی آخری حد پر ہو۔ ایمان، بات جذبات کی نہیں، اصول کی ہے۔ یونیورسٹی میں میرا ایک مقام ہے، وہاں تم میری بیوی نہیں ہو۔ ایمان نے تلخی سے کہا، ہاں، وہاں میں آپ کی بیوی نہیں، بس ایک عام سی اسٹوڈنٹ ہوں جسے آپ سب کے سامنے ذلیل کر سکتے ہیں۔ اذہان نے نظریں چرا لی، مگر ایمان کے الفاظ دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ گھر میں تو آپ سب کے سامنے محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور یونیورسٹی میں میرا نام لینا بھی گوارا نہیں۔ ایمان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یہ کیسا رشتہ ہے اذہان، جو صرف چار دیواری میں سچ ہوتا ہے اور دنیا کے سامنے جھوٹ؟ اذہان کے قدم آگے بڑھے۔ ایمان، تم جذبات میں کچھ بھی بول رہی ہو، تم جانتی ہو حالات ایسے کیوں ہیں؟ نہیں جانتی۔ ایمان چلائی، اور اب جاننا بھی نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں کسی کی شرمندگی نہیں بن سکتی۔ اگر یہ رشتہ چھپانا ہے تو بس نبھانا بھی نہیں۔ اذہان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ایمان تم بات بڑھا رہی ہو۔ ایمان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، نہیں اذہان، اب یہ بات ختم ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی اور کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اذہان کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، خاموش، بھیگا ہوا، دل کے اندر کہیں درد کی ایک گہری لکیر بنتی چلی گئی۔ ابھی اس کی آنکھ نیم بیداری میں ہی تھی جب دروازے پر زور زور سے دھڑا دھڑ آواز گونجی۔ یہ صبح صبح دروازہ کون پیٹ رہا ہے؟ وہ چڑ کر بڑبڑائی، جمائی لیتے چادر اپنے گرد لپیٹی، بمشکل اٹھی۔ کل رات اذہان سے لڑائی کے بعد اس نے ضد میں آ کر دروازہ بند کر لیا تھا اور پوری رات تنہا سوئی رہی۔ اب شاید اس ضد کا خمیازہ اسے بھگتنا تھا۔ دروازے کے اس پار جیسے کوئی آندھی طوفان بن کر کھڑا تھا۔ ایمان، دروازہ کھولو فوراً۔ اذہان کی سخت آواز گونجی، وہ چونکی، ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی، کیا مصیبت ہے؟ اذہان، سویرے سویرے دنیا سر پر کیوں اٹھا رکھی ہے؟ باہر کھڑا اذہان اب ضبط کی آخری حد پر تھا۔ اگر وہ دیر کرتی تو سب جاگ جاتے، اور اگر کسی نے اسے یوں کمرے کے باہر سوتے دیکھا تو سارا کمرہ ہنسی کا نشانہ بنا دیتا۔ نشے کر کے سو رہی تھی کیا؟ کب سے دروازہ پیٹ رہا ہوں اور میڈم کو ہوش ہی نہیں ہے؟ اذہان نے زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تو کس نے کہا کہ رات کو کمرے سے باہر سوئے آپ؟ ایمان منہ بناتے ہوئے واپس کمبل میں گھسنے لگی، دروازہ بند کر کے تم سوئی تھی تو میں کیسے کمرے میں آتا؟ اذہان الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے گویا ہوا۔ ابھی وہ واش روم میں گھستا کہ نیچے سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ اذہان فوراً کمرے سے باہر نکلا، پیچھے پیچھے اس کی ایمان بھی کمرے سے نکلی۔ وہ دونوں نیچے اترے تو سامنے دروازے پر گھر والوں اور کاظم کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ 1 سال بعد وہ لوٹ آیا تھا۔ شور سن کر ماہم بھی وہیں چلی آئی۔ ایک چھوٹا بچہ اس کی گود میں دیکھ کر سبھی سوالیہ نظروں سے کاظم کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ سب سے گلے ملتا سلام کرتا رہا۔ یہ کون ہے کاظم؟ راحت بیگم نے اس سے پوچھا۔
काजिम ने निगाहें झुका ली। मामा ये मेरा बेटा है हनान। ये जुमला सब पर बिजली बनकर गिरा। माहम के पैरों तले से जमीन निकल गई। फिजा जैसे एकदम मुंजमद हो गई। सबके चेहरे हैरत, सदमे और बेयकीनी के रंगों से अटे थे। माहम के हाथ में थमा हुआ बच्चा जिसे अचानक भारी हो गया। उसके बाजू लड़ने लगे, लब कपाए मगर लफ्ज जुबान से ना निकल सका। राहत बेगम के चेहरे पर रंग आते जाते रहे। आंखों में नाकाबिले यकीन सा दुख था। क्या कहा तुमने काजिम? बेटा? उनकी आवाज भर आ गई। जी मामा, ये मेरा बेटा है। काजिम ने नजरें झुकाए, खामोशी से सर झुकाया। मगर किससे? राशिद साहब की गंभीर आवाज ने सुनाटे को चीर दिया। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए, चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। मैं वहां शादी कर चुका हूं अब्बू। काजिम ने गहरा सांस लिया, जैसे बरसों का बोझ उसके सीने पर था। ये जुमला सुनते ही ईमान ने चौंक कर जहान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सख्ती और बेयकीनी साफ लिखी थी। शादी? नगीन बेगम की आवाज में झरझरी थी। और हमें बताया तक नहीं? काजिम, तुमने ये क्या किया? काजिम ने नजरें ऊपर उठाई और एक लम्हे के लिए उसकी निगाहें माहम पर जा टकी। वो जो पत्थर बनी खड़ी थी, बच्चे को गोद में लिए, आंखों में आंसुओं का समंदर। माहम, उसने धीरे से नाम पुकारा मगर वो जैसे सुन ही न रही थी। उसके कदम लड़खड़ाए और जहान ने फौरन आगे बढ़कर उसके हाथ से बच्चा संभाला। काजिम, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? अजहान की आवाज भड़क उठी। 1 साल तक तुम्हारी कोई खबर नहीं थी और अब लौटे हो तो अपनी शादी और बेटी की खबर दे रहे हो। काजिम खामोशी से सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर पछतावे और थकन के आसार थे। मुझे मालूम है मुझसे गलती हुई है, उसने धीरे से कहा, मगर अब जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि सबके सामने आकर मैं सच बता दूं। राहत बेगम ने हाथ जोड़ लिए। हमें तुम पर फख्र था काजिम, मगर तुमने तो हमारा सर झुका दिया। अब भी मान आगे बढ़ी। उसने माहम के कंधे पर हाथ रखा। माहम, तुम ठीक हो ना? माहम के लबों से बमुश्किल निकला, ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। बस दिल कहीं रह गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ गई। कदमों में सकत नहीं थी मगर वो खुद को टूटने नहीं देना चाहती थी। अजहान की नजरें उस पर जमी रही। फिर उसने बच्चे को राहत बेगम के हवाले कर दिया और तेजी से काजिम की तरफ बढ़ा। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब आसानी से बुला दिया जाएगा तो तुम गलत फहमी हो। तुमने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, एक भरोसा मार डाला है। तुमने मेरी बहन का एतबार तोड़ा है। काजिम ने कोई जवाब ना दिया। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। दरवाजे के पार खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी के पीछे तूफान पड़ रहा था। अब क्या होगा भाभी? हम तो माहम की शादी का सोच बैठे थे काजिम से, और वो तो। उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ा। जो भी हुआ, काजिम की शादी माहम से ही होगी। वो बता रहा था कि उसके बच्चे की माँ नहीं है, वो मर गई है। तो क्या हुआ, एक बच्चा तो हम रख ही सकते हैं ना? राशिद साहब ने जैसे फैसला सुना दिया और इस बात से बाकी सब भी राजी थे। रात होते सब अपने अपने कमरों में चले गए तो माहम को भूख का एहसास हुआ। वो बाहर निकल आई। दिन भर उस सितमगर की बेवफाई का गम मनाने में उसने एक लुकमा भी नहीं खाया था। वो किचन में आई, खाना गर्म किया और बाहर लॉन में चली आई कि आराम से ठंडी हवा में खाए। जब निगाह सामने छोटे हनान को गोद में ले चुप कराते काजिम पर पड़ी। वो उस बच्चे को चुप कराने की कोशिशों में था। माम की आंखें एक बार फिर से नम हो। वो बिल्कुल वैसा ही था, पुरवक्कार शख्सियत, पर 1 साल बाद वापसी पर जो धोखा उसने माम को दिया था वो अब उसे माफ नहीं करने वाली थी। वो 3 बार इग्नोर किया पर रोते हुए बच्चा उससे देखा ना गया। जब ये दिल के हाथों मजबूर होकर काजिम की जानिब चली आई। अगर बच्चे को ऐसे गोद मिलेंगे तो कभी चुप नहीं होगा। माहम ने बिना उसे देखे उससे हनान को ले लिया। काजिम माहम को देखने लगा। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, या उसे लग रहा था। उसे भूख लगी है, आपके पास उसका दूध तो होगा, बनाकर ले आइए। वह नान को सीने से लगाए हुए बोली थी। माहम, 1 साल बाद वो अपना नाम काजिम के मुंह से सुन रही थी। उसकी निगाह पे एक उसके चेहरे की तरफ उठ गए। तुम मुझसे नाराज हो? काजिम ने पूछा। आपको लगता है कि मैं नाराज हूँ? माहम ने मुस्कुरा कर देखा, मगर उस चेहरे में, जिस मुस्कुराहट में जलन, तंज और बेबसी सब कुछ छुपा था। नहीं काजिम साहब, मैं नाराज नहीं हूँ, बस बदल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वक्त बदल जाता है। हनान को चुप करवाते हुए वो लॉन के बीच में पहुंच चुकी थी। चांदनी की नरम रोशनी में उसका चेहरा किसी ख्वाब की मानी लग रहा था। काजिम कुछ देर उसे देखता रहा, जिसे यकीन ही न आ रहा हो कि वही माम है जो उसने रूठे दिल के साथ जिसे छोड़ दिया था। माम, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया था।
हालात ही ऐसे बन गए थे। उसकी आवाज में पशेमानी, थकन और सच्चाई का इम्तिजाज था। झूठ मत बोलिए, आपके सच का वक्त गुजर चुका है। अब आपकी वजाहतें मुझे नहीं बदल सकती। मैंने 1 साल हर दिन आपके वापस आने की दुआ की थी, लेकिन आप वापस नहीं आए। अब जब सब कुछ मिट चुका है तो ये वजाहतें क्यों? महाम ने सर झटक दिया। हनान अब पुरसुकून था। उसके बाजू में नींद से झूलने लगा था। मैं वापस इसलिए आया हूँ महाम, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है, मेरी जगह, मेरा सुकून सिर्फ तुम हो। काजिम ने धीरे से कहा। वो हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो दर्द से बड़ी थी। एहसास? 1 साल बाद? क्या दिल इतना सस्ता होता है काजिम, कि जब चाह बदल लिया, जब चाह वापस ले लिया? काजिम ने धीरे से एक कदम बढ़ाया, उसके करीब आया, मगर माहम ने फौरन उठकर फासले को फिर से बढ़ा दिया। रुक जाइए, ये फासले अब बेहतर है। मैंने सीख लिया है कि खुद पर भरोसा करना किसी मर्द की मोहब्बत में नहीं। काजिम ने थके लहजे में कहा, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माहम, ना अब ना कभी। नाहम ने खामोशी से हनान को उसकी गोद में वापस रखा। आपने पहले बहुत कुछ खो दिया काजिम, अब बस ये बच्चा संभाल लीजिए, क्योंकि मेरे पास अब देने को सिर्फ खामोशी रह गई है। ये कहकर वो पलटी और आहिस्ता आहिस्ता लॉन से बाहर निकल गई। काजिम वही खड़ा रहा, हनान को सीने से लगाए। उसके लबों पर इस बस एक ही जुमला बार बार आ रहा था, मैंने तुम्हें खो दिया माहम, हमेशा के लिए। ये बच्चा मेरा नहीं है। सुबह की धूप खिड़की के पर्दों से झांक रही थी। ईमान अब भी कंबल में मुंह छुपाए लेटी थी। कल रात की लड़ाई ने उसके मिजाज में हल्का सा रूखापन छोड़ दिया था। चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था, आंखें लाल मगर चुपचाप। कमरे का दरवाजा आहिस्ते से खुला। अजहान अंदर आया, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स और दूसरे हाथ में कॉफी का मग। चुपचाप उसके करीब आकर बेड के किनारे बैठ गया। अब उसे मानना तो था ही, वरना वो ऐसे ही नाराज रहती। जाग रही हो ईमान? क्या, या अब भी नाराज हो? उसने धीरे से कहा। लहजे में शरारत छुपी थी। नहीं, मैं तो मर गई हूँ गुस्से से, अब भूत बनकर लेती हूँ। ईमान ने आंखें खोले बगैर कंबल ऊपर खींच लिया। अजहान के लोगों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा बुतनी साहिबा, अगर मर चुकी हो तो फिर ये चॉकलेट किसके लिए लाया हूं मैं? ये कहते उसने बॉक्स ईमान के सामने रखा। ईमान ने आधा चेहरा कंबल से निकाला, एक आंख से झांका। चॉकलेट? हाँ, और खास तुम्हारे लिए। अगर तुम फौरी जिंदा नहीं होती तो मुझे खानी पड़ेगी। वो जैसे ही बॉक्स खोलने लगा, ईमान झट से उठ बैठी। अरे रुके, मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। अजहान हंसा। वाह, इतनी जल्दी शिफा? डॉक्टर अजहान के इलाज का असर जबरदस्त है। ईमान ने खफकी से उसे देखा। अब मजाक मत करें आप, पहले ये चॉकलेट दे। पहले एक शर्त है, अजहान ने शरारत से कहा। क्या? वो आंखें छोटी की पूछने लगी। माफी मांगो। ईमान ने अबरू चढ़ाई। किस बात की? आप ही ने तो डांटा था मुझे सबके सामने। तो भी ठीक है, चॉकलेट जब्त की जाती है। वो उठने लगा, मगर ईमान ने जल्दी से उसका बाजू पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, सॉरी, लेकिन आधी चॉकलेट मेरी होगी। पूरा बॉक्स तुम्हारा है, अगर 1 मिनट यहाँ आ जाओ। कहा? यहाँ मेरी गोद में? ईमान के गाल पूरे सुर्ख हो गए। अजहान, आपको शर्म नहीं आती? सुबह सुबह? वो शर्मा रही थी। शर्म? अपनी बीवी से? उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। ईमान ने नाक चढ़ाई, मगर फिर आहिस्ता से सर झुकाए उसके करीब आई। उसने प्यार से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ईमान हंसते हुए बोली, अब तो बिल्कुल बच्चों जैसे आप। तो तुम भी तो जिद्दी बच्ची हो मेरी। अजहान ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। चॉकलेट खोलकर ईमान को एक टुकड़ा दिया। ये लो, मीठी बन जाओ, कल रात वाली लाल लाल आंखों वाली शेरनी नहीं। ईमान ने हंसकर उसके कंधे पर हल्का सा धक्का दिया। आप कभी कभी बहुत ड्रामेबाज लगते हैं, पता है? हाँ, और तुम मेरी सबसे पसंदीदा हीरोइन। ईमान के होंठों पर नरमी आ गई। ठीक है सर, आप खुश? चॉकलेट का टुकड़ा खाते हुए मुस्कुराई। हाँ, लेकिन एक काम और बाकी है। अजहान ने सोचते हुए कहा। अब क्या? ईमान ने नासमझी से देखा। चलो अपनी बुक्स निकालो, कल टेस्ट है। ईमान ने फौरन मुंह बनाया। ओ नहीं अजहान, अभी तो सीन रोमांटिक हो रहा था ना। हो गया, अब स्टडी रोमांस होगा। अजहान ने हंसते हुए उसकी नाक पकड़ी। चलो जल्दी बुक्स। ईमान गुस्से में मुंह बना के बेड से उठी। आप जैसे शौहर अल्लाह किसी को ना दे। सुबह सुबह पढ़ाई से उसकी जान जा रही थी। बस मेरी शागिर्द बनी रहो, तुम्हारी ग्रेडिंग मोहब्बत से करता रहूंगा। ईमान हंसी दबा न सकी। बुक्स लेती वो पढ़ने लगी। कमरे में खामोशी थी, क्योंकि मामला ही इतना संगीन था। काजिम, हम चाहते हैं कि तुम्हारा और माहम का निकाह इस जुमे को सादगी से कर दिया जाए।
بات کا آغاز اکمل صاحب نے کیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کاظم نے ماہم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کاظم کے جانے کے بعد ہی بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کے واپس لوٹنے پر ماہم اور کاظم کو ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیں گے، اور وہ اسی پر عمل کر رہے تھے۔ کوئی مجھ سے بھی پوچھے گا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں نہیں چاہتی کاظم سے نکاح کرنا۔ آپ لوگ اس معاملے کو اتنا آرام سے کیوں ڈیل کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو دکھ نہیں رہا؟ کاظم کس سے شادی کر کے آ گئے ہیں؟ ماہم نے اونچی آواز میں کہا۔ سب کی نظریں اسی پر جمی تھی۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار ہی تھا کہ وہ اس طرح بول رہی تھی، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ گھر والے کیوں کاظم کو کچھ نہیں کہہ رہے، کیونکہ سب کو کاظم کے کیے ستم کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ماہم، تم چپ رہو، یہ بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ یہ تمہاری اسی میں بولائی ہے۔ ارشد صاحب نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بناتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں ماہم کو سنبھال لوں گا، نکاح کی تیاری کریں آپ۔ اذہان نے سب کو تسلی دی تھی۔ ایمانہ بیڈ پر کتابیں بکھیرے بیٹھی تھی جب اذہان ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اس کے سامنے بیٹھا۔ بہت دیر سے اسے ایک ٹیسٹ یاد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو محترمہ، آج ہم دیکھیں گے کہ میری ذہین بیوی کتنی قابل ہے۔ اذہان نے ہنستے ہوئے اس کی کاپی اٹھائی۔ ارے وہ والی مت دیکھیے گا، اس میں وہ چند چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں۔ ایمان نے فوراً گھبرا کر کہا، چھوٹی موٹی؟ اذہان نے اب چڑھاتے ہوئے صفحہ کھولا اور اگلے لمحے اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ، پورے کے پورے 2 زیرو ایک ساتھ، یعنی کہ 0 0۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ اس کی بیگم اتنی نالائق تھی۔ وہ تو بس ایک ٹرائل ٹیسٹ تھا، اصل میں میرا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا نا اس دن۔ ایمان نے فوراً منہ چھپاتے ہوئے کہا، جب شوہر کے پیچھے جاسوسی کرنے میں مصروف تھی تو یہ دماغ کیسے کام کرے گا؟ اذہان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، بے انصاف آدمی، میں نے پڑھائی بھی کی تھی۔ ایمان نے جھیم کر اس پر کشن دے مارا۔ ہاں، شاید اذہان کے نام کی سپیلنگ کی یاد کی ہوگی، جو بھی تو یہ نمبر ملے ہیں۔ وہ اسے صحیح سے جج کر رہا تھا۔ آپ کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے چرانے کا۔ ایمان ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ تو کیا کروں؟ اگر یونیورسٹی میں سب کو پتہ چل گیا نا کہ پروفیسر اذہان کی بیوی نے ٹیسٹ میں 0 مارکس لیے ہیں تو کیا سوچیں گے سب؟ پروفیسر صاحب کی بیوی بھی شاگردوں سے زیادہ نکمی نکلی۔ وہ جان بوجھ کر سنجیدہ ہوا۔ ہاں، لوگ جو چاہیں سوچیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان نے منہ پھلایا۔ سچ؟ جی ہاں، کیونکہ میرے مارکس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک چیز ہے۔ کیا؟ میری چاکلیٹ۔ اذہان کے ہونٹوں پر ہنسی پھوٹ پڑی۔ تم کبھی سنجیدہ بھی ہوتی ہو ایمان؟ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تب، ورنہ تو زندگی بور ہو جائے گی نا۔ اذہان نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس یہی بات پسند ہے تم میں، ضدی مگر بالکل دل میں شفاف۔ ایمان کے گال ہلکے سے لال ہو گئے۔ آپ ہمیشہ یوں باتوں سے منا لیتے ہیں اور تم ہمیشہ یوں ضد کر کے ناراض ہو جاتی ہو۔ وہ ایمان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، تو پھر محبت میں بیلنس رہتا ہے نا، ایک ناراض ہو دوسرا منائے۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ پھر شام ڈل رہی تھی، آسمان پر ہلکی سرخی پھیل رہی تھی۔ کاش سب کچھ اتنا ہی آسان ہوتا جتنا یہ لمحہ ہے۔ اذہان نے دھیرے سے کہا۔ ایمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایمان نے گہری سانس لی۔ کاظم کے لوٹنے سے سب بدل گیا ایمان۔ ماہم بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی ہے۔ میں نے اسے آج تک اتنا چپ کبھی نہیں دیکھا۔ پھر ابھی نکاح کا بھی فیصلہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا اسے کیسے سمجھاؤ۔ ایمان نے سر جھکایا۔ ہاں، میں بھی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں غم ہی تھا۔ اور کاظم؟ اذہان کی آواز بھاری ہوگی۔ میں اس سے ناراض ہوں، مگر دل کہتا ہے کہ شاید وہ خود بھی کہیں اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ایمان نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن ماہم کا زخم گہرا ہے، وہ جلدی نہیں بڑھے گا۔ کمرے میں ایک خاموشی پھیل گئی۔ چند لمحے دونوں کچھ نہیں بولے۔ پھر ایمان نے نرمی سے اذہان کا ہاتھ تھاما۔ آپ پریشان مت ہو، وقت سب بدل دیتا ہے۔ جیسے کل آپ مجھ سے ناراض تھے اور آج ہم چاکلیٹ شیئر کر رہے ہیں۔ اذہان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اگر وقت واقعی سب بدل دیتا تو امید ہے کہ ایک دن ماہم کے آنسو بھی ہنسی میں بدل ہی جائیں گے۔ ایمان نے دھیرے سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ہاں، لیکن تب تک ہم اس کے ساتھ رہیں گے، جیسے آپ میرے ساتھ رہے، ہر ضد، ہر ناراضگی کے باوجود۔ اذہان نے اسے اپنے بازو میں بڑھ لیا۔ اور تم میری زندگی میں رہو گی ہمیشہ، 0 مارکس کے ساتھ بھی۔ ایمان ہنسی۔ تو پھر چلیے، اب میں پڑھوں گی تاکہ اگلی بار 0 نہ آئے۔ شکریہ مسز پروفیسر، اب شروع کرو ورنہ اگلی چاکلیٹ ضبط۔
ایمان نے کتاب کھولی مگر زیر لب ہنستی رہی۔ کتاب کے صفحے پر اس نے پین سے چھوٹا سا دل بنایا اور اندر آہستہ سے لکھا، محبت کا نمبر ہمیشہ فل مارکس ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آگے جب کاظم اور ماہم کا نکاح تھا۔ نکاح سادگی سے ہونا تھا، بس گھر کے افراد ہی تھے، اس لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا۔ ماہم میرون رنگ کی شلوار قمیض میں جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا پہنے تیار بیٹھی تھی، اور کاظم بھی سفید کرتا پاجامہ پہنے بالوں کو سیٹ کیے مکمل تیار تھا۔ جب مولوی صاحب آئے تو دونوں کو ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ ایمان نے ماہم کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ماہم بنت اکمل، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے بولنے پر ماہم کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ آج سے 1 سال پہلے کاظم کو پا لینا اس کی خواہش تھی، مگر اب جب وہ شادی کر کے ایک بچے کے ساتھ لوٹا تھا تو ماہم کے دل چور چور کر گیا تھا۔ بولو ماہم۔ امام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی قبول ہے۔ دل پر پتھر رکھ کے 3 بار قبول ہے بولا اور لرزتے ہاتھوں سے پیپر پر دستخط کیے۔ اسی طرح کاظم سے بھی رضامندی لی گئی۔ اس نے دل سے قبول ہے کہا اور دستخط کرتے ماہم کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے جبکہ ماہم بالکل چپ تھی۔ امام بیٹا، ماہم کو کاظم کے کمرے میں لے جاؤ۔ راحت بیگم نے ایمان سے کہا تو ماہم کو وہاں سے لے گئی۔ ایمان، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ ماہم ایمان کے گلے لگی پوٹ پوٹ کر روتی تھی۔ ماہم پریشان نہ ہو، دیکھو اب تم بھائی سے سارے حساب لینا، انہیں تنگ کرنا، اپنے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لینا۔ ایمان نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ہاں، اب میں کاظم کے بچے کو نہیں بخشوں گی۔ ماہم نے اپنی ٹون میں آتے ہوئے بولا، ابھی تو کاظم کے بچے ہوں گے جس کی اماں تم ہوگی میڈم۔ ایمان نے اسے چھیڑا تو وہ جیم گئی۔ پر ایمان، میں ان سے بدلہ کیسے لوں؟ ماہم نے سوال کیا۔ سمپل، آج رات تم ان کے کمرے میں آنے سے پہلے انہیں آنے نہ دینا۔ اور ایمان نے چٹکی بجاتے حل پیش کیا۔ ماہم روتے روتے ہنسی۔ ان دونوں کی نظر سوتے ہوئے حنان پر پڑی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایمان، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے دل سے قبول کر لیا، اس کو ماں بن کے پالوں گی، بہت معصوم ہے نا۔ ایمان نے ماہم کو گلے لگا لیا۔ کاظم آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آیا۔ نکاح کے بعد پہلی رات تھی لیکن اس کے چہرے پر کوئی مصنوعی رومانی مسکراہٹ نہیں تھی، سنجیدگی، نرمی اور ایک عجیب سا احساس ذمہ داری، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ رشتہ دونوں کے دلوں کے لیے آسان نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ ماہم نے اندر سے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں ہوں کاظم۔ اس کی آواز مدن و پر اثر تھی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ ماہم نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ سر پر دوپٹہ تھا مگر آنکھوں میں خفگی اور دل میں درد۔ ماہم، دروازہ تو کھولو، بات تو سنو۔ کاظم نے دروازہ پیٹا۔ بات؟ اب کیا بات رہ گئی ہے؟ جو کہنا تھا سب ہو گیا نکاح کے وقت، اب اور کیا رہ گیا سننے کو؟ وہ دروازے کے قریب آ کر بولی، ماہم میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، دروازہ کھولو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ کاظم کو پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ناراض نہیں ہے، بس اب کسی پر اعتبار نہیں۔ وہ بیچ میں بولی، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ ابھی کے ابھی باہر جائیں۔ کاظم نے ایک لمحہ توقف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر اس نے خاموشی سے دروازے کے وچھڑے حصے پر ہاتھ رکھا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مطمئن رہو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ ماہم نے اندر سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ، آپ پلیز باہر جائیں۔ کاظم کی ہونٹ ہلکے سے مسکرائے جیسے خود پر طنز کر رہا۔ وہ پلٹا اور دھیرے سے دروازے سے ہٹ گیا۔ ماہم نے دروازہ کھولا اور ایک تکیہ باہر اچھال دیا، پھر دروازہ بند کر کے موڑ گئی۔ کاظم نے ہونٹ بن کر تکیہ اٹھایا۔ شادی کی پہلی رات اتنی بے عزتی۔ کمرے میں ماہم نے گہری سانس لی، اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ کے پاس حنان کو دیکھا جو کہ معصومیت سے سو رہا تھا۔ دوسری طرف اذہان ڈرائنگ روم سے سیدھا ایمان اور اپنے کمرے کی طرف آیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی چل رہی تھی۔ ایمان آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، اجازت ہے اندر آنے کی؟ اذہان نے شرارت سے کہا۔ ناراض ہوں میں آپ سے۔ ایمان نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ او واقعی؟ مگر کیوں؟ اذہان مسکرایا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ کیونکہ آج آپ نے میری ایک بھی تعریف نہیں کی۔ پورا دن گزر گیا، نہ آپ نے کہا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، نہ یہ کہ نکاح میں سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ ایمان نے ہنس کر کہا، تو اب کیا کہہ دیتا ہوں، اب تو چاند لگ رہی ہے۔ ایمان نے کنگھی میز پر پھینکی۔ بہت دیر ہو گئی، اب تعریف نہیں چاہیے، کمرے سے نکلے۔ اذہان نے شرارت سے آگے بڑھ کر کہا، مگر سزا تو مت دو ورنہ سچ میں خواب میں بھی تعریف کرنے آ جاؤں گا۔
ایمان نے اسے گھور کر دیکھا. اچھا خواب میں بھی؟ تو پھر جا کر ابھی سو جائے, شاید وہاں میری تعریف کا موقع مل جائے. اذہان نے کہکا لگایا. ایمان تم حد کرتی ہو. جی, اور اب یہ حد یہی ہے کہ آپ کمرے سے بیٹھ جائیں. ایمان نے ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا. مطلب واقعی نکال رہی ہو؟ اسے صدمہ پہنچا. جی ہاں. اذہان نے مصنوعی افسوس سے سینہ تھام لیا. ایمان نے اسے پکڑ کر کمرے سے باہر کر دیا, جبکہ اذہان چیختا ہی رہ گیا. ایمان نے دروازہ بند کرتے ہوئے مسکرا گئی تھی اور اندر آ کر بیڈ پر گر گئی, ہنستی ہوئی. آدھی رات گزر چکی تھی. پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. بس لان میں ہلکی روشنی چل رہی تھی. کاظم چپ چاپ صوفے پہ ایک کونے پر بیٹھا ہوا تھا, ہاتھ میں تکیا پکڑے جیسے کوئی بے بس مجرم ہو, جیسے اپنی شادی کی رات گھر سے نکال دیا گیا ہو. ابھی وہی سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ آئی. اسے پلٹ کر دیکھا. اذہان آہستہ آہستہ آتا ہوا دکھائی دیا, ہاتھ میں وہ بھی ایک تکیہ لیے ہوئے. دونوں کی نظریں ملی. لمحہ بھر کو دونوں کے چہرے پر حیرت کے ساتھ مسکراہٹ بھی آ گئی. بھائی تم یہاں؟ اذہان نے حیرت دباتے ہوئے پوچھا. ہاں, وہی بات جو تم سوچ رہے ہو. کاظم نے خشک ہنسی ہنس کر کہا. مطلب تمہیں ابھی کمرے سے نکال دیا؟ اذہان نے دبی پھنسی چھپاتے ہوئے پوچھا. جی ہاں, تمہاری بہن نے بڑے عزت و احترام سے فرمایا کہ باہر جائیں. اب میں باہر ہوں, کاظم نے کندھے جھکا کر کہا. تو وہی اب پتا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاظم نے اذہان سے پوچھا. وہی کر رہا ہوں جو تم کر رہے ہو بھائی. تمہاری بہن نے مجھے بھی باہر نکال دیا, کہتی ہے تعریف دیر سے کی تھی, اب سزا بھگتو. اذہان نے ہنستے ہوئے تکیہ ہوا میں اچھالا. لگتا ہے آج کی رات دونوں کی قسمت ایک جیسی ہے. کاظم کے چہرے پر پہلی بار دل کھول کر ہنسی آئی. بالکل, دونوں نے ہمارے کمروں پر قبضہ کر لیا. اذہان نے بات مکمل کی تو دونوں کے کہکے سنسان راہداری میں گونج گئے. چلو گیسٹ روم میں سوتے ہیں, کم از کم وہاں کوئی ہمیں باہر نہیں نکالے گا. کاظم نے تکیہ بازو کے نیچے دبایا. واہ, نکاح کی پہلی رات بائی کا سلیپ اوور. اذہان نے مسکرا کر کہا. ہاں, اور بیویوں کی طرف سے جلاد وطنی. کاظم نے چٹکی لی. دونوں ہنستے ہوئے گیسٹ روم کی طرف بڑھے. راستے میں کاظم نے کہا. اذہان ماننا پڑے گا تمہاری بہن بھی کم نہیں ہے. اذہان نے فوراً جواب دیا. اور تمہاری بہن بھی کچھ کم نہیں نکلی, ناک میں دم کر رکھا ہے میرے. دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگے. گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر وہ اندر آ گئے, تکیہ بیڈ پر رکھے, اور یوں جیسے دو دوست کسی مہم کے بعد آرام کر رہے. اذہان نے لائٹ بند کرتے ہوئے کہا. خوابوں میں بیویاں نظر آئے تو مت جاگنا. اذہان نے دبی ہنسی سے جواب دیا. انشاءاللہ خواب میں ہی شادی کی رات منا لوں گا. دونوں کی ہنسی کمرے میں دیر تک جھولتی رہی. ایوان اور ماہم آہستگی سے کمرے میں داخل ہوئی. صبح کی دھیمی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. چہرے پر شرارت, آنکھوں میں انتقام کی مٹھاس. انہوں نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور گیسٹ روم کی جانب چل پڑے. دونوں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں کے لبوں پر مسکان جھلک گئی. گیسٹ روم کے بیڈ پر اذہان اور کاظم بے ساختہ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اور پیر رکھ کر سو رہے تھے, ایسے بے پرواہ جیسے پوری دنیا سے بے خبر. ماہم نے سوتے ہوئے کاظم کو گھوری سے نوازا اور ہنسی کو فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا. ایمان بھی ہنس پڑی مگر پلکیں جھکاتے ہوئے خاموش ہو گئی. دونوں کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی. ماہم نے چپکے سے بیڈ کے پاس رکھے پانی کے جگ کو ہاتھ میں اٹھا لیا. ایمان نے بھی اپنا جگ تھام لیا. دونوں ایک ساتھ نرمی سے اور احتیاط سے وہ جگوں کا پانی شوہروں کے اوپر, ان کے سوتے ہوئے پیروں اور سینوں پر ڈال دیا. ٹھنڈی لہریں ایک دم دونوں پر اتر گئی. اذہان پہلے ہڑبڑا کر اٹھا, پلکوں پہ پانی کے قطرے, آنکھیں حیرت سے کھلی. ارے کیا سیلاب آ رہا ہے؟ وہ بولا اور ایک دم پیچھے ہٹا تو کاظم بھی چونک کر بیٹھا, چہرہ بھیگا ہوا, بال الجھے ہوئے. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بے ترتیب نگاہوں سے دیکھا, اور پھر دونوں نے ایک ساتھ انگت نمائی کی طرف نگاہ گھمائی, ماہم اور ایمان کی جانب. اذہان نے آدھی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھا. یہ کیا حرکت ہے؟ سیلاب نہیں آیا, مگر آپ دونوں نہ اٹھے تو طوفان ضرور آئے گا. بیویاں ناراض ہیں اور آپ لوگ مزے سے سو رہے ہیں. ایمان نے غصے سے کہا. اپنا کریڈٹ کارڈ دے دوں دونوں. ایمان نے کمر پر ہاتھ رکھ کے باندھے. کہا کیوں؟ کاظم اور اذہان ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے. اس بات کی سمت ان کی سمجھ ہی نہ آئی. کریڈٹ کارڈ یہ تمہیں کیوں چاہیے؟ اذہان نے پوچھا, جبکہ کاظم نے بنا کچھ پوچھے بغیر ہی کارڈ ماہم کو دے دیا. اتنی معصومیت پر اذہان تو اش کر اٹھا. جتنا بولا ہے نا اتنا کیا کریں آپ.
گزرے دنوں کے وعدے۔ ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے اذہان کو دیکھا۔ یہ لو بیگم، اور یہ تم نے کیوں اتنے آرام سے دے دیا؟ ذرا روک لیا تم نے؟ اذہان کاظم کو سنانے لگا۔ ماہم اور ایمان ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش رہی اور کمرے سے نکل گئی، لہجے میں غصہ مگر چہرے پر ادھوری مسکان۔ گیسٹ روم کے دروازے بند ہوتے ہی اذہان نے کاظم کی طرف دیکھا اور نیم مزاح میں بولا، یار یہ دونوں تو بہت اوور ہو گئی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ کاظم نے واپس بیڈ پر بیٹھ کر تکیا اپنے پیٹ کے نیچے دبایا اور مسکراتے ہوئے کہا، صالح صاحب ہمیں بھی تھوڑا پلاننگ کرنی پڑے گی، آج رات کا حساب ابھی باقی ہے۔ دونوں نے چپکے سے آنکھیں ملائی۔ ایمان اور ماہم جب مال سے نکلی تو ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ایک طوفان تھا۔ برانڈیڈ دکانوں کے لوگوں بھی انہیں دیکھ دیکھ کر حیران تھے۔ اب دیکھنا، جب اذہان اور کاظم بھائی بل دیکھیں گے نا تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایمان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی تھوڑا حساب برابر ہونا چاہیے۔ ماہم نے شرارت سے کہا۔ گھر پہنچ کر دونوں نے دروازہ کھولا۔ سامنے راشد صاحب، نگین بیگم، راحت بیگم، حنان سب بیٹھے تھے۔ چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر ایمان اور ماہم کے ہاتھوں کے بیگ دیکھ کر سب کی نظریں ایک ساتھ ان پر گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ نگین بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ بس تھوڑی سی شاپنگ کی امی، ایمان نے معصومیت سے جواب دیا۔ اتنے میں پیچھے سے کاظم اور اذہان بھی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں فون تھے اور دونوں کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ ایمان، اذہان کی آواز گونجی۔ جی؟ ایمان کے لہجے میں وہی شرارت تھی۔ یہ میرے کارڈ سے 1,55,000 کی شاپنگ کس نے کی؟ اور یہ میرے کارڈ سے 2 لاکھ کا بل؟ کاظم نے ماہم کو گھورتے ہوئے کہا۔ ماہم نے ہنستے ہوئے کہا، آپ دونوں کے دل اتنے بڑے ہیں، ہم نے سوچا کارڈ بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ نگین بیگم ہنسی دبا نہ سکی۔ راحت بیگم نے سر پکڑ لیا اور راشد صاحب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ یہ دونوں لڑکیاں نا کسی دن ہمیں گنگال کر کے ہی چھوڑیں گی۔ اذہان نے بل ہاتھ میں لے کر کہا، اگر یونیورسٹی میں سب کو پتہ چل گیا کہ پروفیسر اذہان کی بیوی اتنی نکمی اور فضول خرچ ہے تو سب ہنسیں گے۔ ایمان نے فوراً جواب دیا، ہنستے دو سب کو، کم از کم وہ یہ تو جان جائیں گے کہ سر اذہان اپنی بیوی سے محبت کرتے، اتنا خرچ برداشت کر گئے۔ یہ سن کر کاظم نے بے اختیار ہنسی روکی اور اذہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی ان دونوں کے سامنے ہم ہار بھی جائیں گے، مان لو۔ ماہم اور ایمان نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری۔ تو پھر اگلی بار کارڈ کی حد تھوڑی بڑھا دینا۔ سب کے کہکوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ وہ دونوں شاپنگ دیکھنے میں مگن ہو گئے، جبکہ کاظم اور اذہان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رات کا وقت تھا، پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ایمان الماری کے سامنے کھڑی شاپنگ کے بیگ سنبھال رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ مڑی تو اذہان دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی گہری شدت۔ کتنا خرچ کیا تم نے آج؟ آج وہ ایمان کو نہیں بخشنے والا تھا، بس تھوڑا سا، آپ کے لیے بھی کچھ لیا تھا۔ ایمان نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، تمہیں اندازہ ہے تم نے میرا کارٹ خالی کر دیا۔ اذہان آہستہ آہستہ اس کی طرف پڑا، تو آپ کا دل اتنا چھوٹا ہے کیا؟ وہ شوخی سے بولی۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میرے دل سے بڑا تو کوئی نہیں، لیکن اب حساب دینا ہوگا۔ وہ ایمان کو باہوں کی اظہار میں قید کر گیا۔ کون سا حساب؟ ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ الجھ کر بولی، وہی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ جتنا خرچ تم نے میرا کیا ہے نا، اتنا میں تمہاری مسکراہٹ میں وصول کروں گا۔ اذہان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ایک قدم اور آگے بڑھا۔ ایمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز تھی۔ ایمان نے نظریں جھکا لی، مگر اذہان کی نگاہوں کی گرمی نے اسے بے چین کر دیا۔ اب اتنا حساب تو برابر کرو ایمان، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ ایمان نے نظریں اٹھائی، ان کے درمیان چند سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اذہان اسے گود میں اٹھاتا بیڈ تک لایا اور اس پر سایہ فکن ہو گیا۔ ایمان کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اذہان نے لب اس کی گردن پر رکھے اور اس کو اور قریب کرتا رہا۔ اس لمحے میں نہ لفظوں کی ضرورت تھی نہ وضاحت کی، صرف ایک جذبہ جو دونوں کے درمیان بہہ رہا تھا۔ روشنی مدھم تھی، ہوا میں خوشبو پھیلی تھی اور ان کے درمیان فاصلہ خود بخود مٹتا جا رہا تھا۔ ایمان نے نظریں جھکائی تو اذہان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کی سانس ایمان کے کانوں کے پاس گونجی، اتنی نزدیک کہ اس کے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ ایمان، اس کی آواز جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اتنا بھی شرمانا ٹھیک نہیں ہے، اتنے دنوں کا حساب
जो चुकाना है। वो हल्की सी झोंकी, चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। मैं शर्माने लगी। सच? अजहान की निगाहों में शोखी उतर आई। फिर ये दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? ईमान ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। आपको सुनाई दे रही है? अजहान ने धीरे से कहा। महसूस हो रही है? उसने ईमान के चेहरे से एक उलझी लट हटाई। उंगलियों का लम्स जैसे बिजली की लहर बन गया। ईमान की पलकें लड़खी और लबों पर एक मदहम सी मुस्कुराहट उभर आई। पता है ईमान, जब तुम खामोश होती हो ना, तो तुम्हारे चेहरे से ज्यादा कुछ नहीं बोलता। ईमान ने नजरें उठाई। उसकी निगाहों में इजहान के लिए नरमी थी, वही नरमी जो मोहब्बत की पहली शिद्दत में हुआ करती है। अगर हर बार तुम इतने ही नखरे दिखाओगी तो दिल तो मेरा रोज कर्ज में डूबा जाएगा ना। ईमान की आंखों को नरमी से वो छू गया था। फिर क्या करे? ईमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। आपका दिल तो वैसे भी सादा अकाउंट नहीं रखता, हर वक्त मोहब्बत का सूद बढ़ा देता है। अजहान हंस दिया, मगर उसकी आंखों में अब शौकी से ज्यादा चाहत थी। उसने आहिस्तगी से कहा, तो फिर आज से ही तैरा, जो खर्च तुम करोगी उसका हिसाब सिर्फ दिल के रास्ते से चुकाना होगा। ईमान ने नजरें झुकाई। चेहरे पर नरमी और शर्म का रंग था। कमरे की फिजा में मोहब्बत की खुशबू घुल गई, खामोश मगर दिल में उतर जाने वाली। काजिम कमरे में आया तो नन्ना सा हनान खेलने में मसरूफ था। उसे उठाकर नगीन बेगम को दे आया। वापस कमरे में आया और कमरा लॉक कर दिया। अभी वो कमरे में आकर बैठा ही था कि माहम शावर लेकर निकली और इस वक्त ब्लैक कलर के नाइट सूट में थी। काजिम को देखकर मुंह बना गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने वो जाकर खड़ी हो गई और अपने बालों को कंघा करने लगी। काजिम लंबे लंबे रग बढ़ता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। काजिम को इतना करीब देखकर माहम की धड़कनें तेज हुई। पीछे हट जाए, मैंने आपसे निकाह किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दिल से कबूल कर लिया। आप अभी भी मेरे गुनाहगार हैं। उसकी आवाज में लर्जिश थी। सॉरी जान, हर चीज हर खता के लिए सॉरी। वो माहम के मजीद करीब हुआ था और माहम की आवाज बंद हो गई। माहम, तुम चाहो तो मुझे सारी उम्र सजा दे दो, मगर एक बार मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें दुख देना चाहा था? काजिम के चेहरे पर अजीब सा सुकून और शिद्दत एक साथ उतर आई थी। वो आहिस्ता से बोला, आपके चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है काजिम? नुकसान तो हो गया ना। दिल एक बार टूट जाए तो फिर वो पहले जैसा नहीं रहता। माहम ने आईने में झांका। उसकी आंखों में नमी चमक उठी, मगर होंठों पर जिद जमी थी। काजिम ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। माहम के हाथ में पकड़ी कंघी थम सी गई। मैं मानता हूँ, मैं गलत था, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था माहम। उसकी आवाज में वही लर्जिश थी जो दिल के अंदर तूफान ने जन्म लेनी थी। माहम ने धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखा। काजिम की आंखों में एक अजीब सा जुनून और नरमी थी। काजिम, आपकी बातों में अब असल नहीं रहा। जो मोहब्बत थी वो शायद उसी दिन मर गई जब आप एक बच्चे के बाप बनकर लौटे थे। काजिम की आंखों में शर्मिंदगी आ गई थी। मोहब्बत कभी मरती नहीं है माहम, बस छुप जाती है जख्मों के नीचे। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि अब मेरी हर सांस तुम्हारे नाम पर है। काजिम ने उसके चेहरे पर बालों की एक लट पीछे को की थी। माहम ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, मगर वो और करीब हुआ। काजिम, अब प्लीज दूर हो जाए, उसने लड़ती हुई आवाज में कहा। तुम्हारे करीब आना गुनाह नहीं, तुम्हारे करीब होने का हक है। मेरे पास तुम्हारी खामोशी में भी हजार बातें हैं माहम। काजिम ने आहिस्ते से कहा। माहम की सांस बेतरतीब हो गई। वो पीछे हटना चाहती थी, मगर दीवार से लग गई। काजिम ने उसके करीब झुककर बस इतना कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें अब कभी रुलाऊंगा नहीं। माहम ने पन आंखों से सर झुकाया, लब कब कपाए, मगर वो खामोश रही। कमरे में सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज बाकी रह गई थी। काजिम उस पर साया फगन होते अपनी बाहों के हिसार में से ले चुका था। उनके मिलन पर खिड़की से झांकता चांद भी शर्मा रहा था। काजिम के लम्स में अजीब सी नरमी थी, जैसे वो अपनी हर खता का कफारा सिर्फ इसी लम्हे में अदा करना चाहता हो। कमरे में मदम रोशनी फैली थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर रक्स कर रही थी और हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू के साथ एक अनकही सी तपिश थी। महम की सांसें बेरब्त सी हुई। वो नजरें चुराकर पीछे हटना चाहती थी, मगर कदम जैसे जमीन पर जुड़ गए। काजिम ने धीरे से उसके बालों को उंगलियों के पीछे लिया और एक लम्हे को आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। उस लम्हे में ना कोई लफ्ज था, ना कोई वादा, बस खामोशी में बिखरी हुई वो कुर्बत जिसमें वक्त थम सा गया था। काजिम ने पेशानी पर लब रखे तो महम के लब कांप गए, जैसे बरसों की बर्फ पिघलने लगी हो।
دل کے اندر کہیں گہری جگہ پر ایک نرم سا احساس جگا، ضد کے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا اعتماد جو شاید اب آہستہ آہستہ واپس آیا۔ کاظم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اس پل کو اپنی روح میں قید کر لینا چاہتا۔ وہم خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں ایک جواب چھپا تھا، ایسا جواب جو لفظوں سے نہیں صرف دل کی دھڑکنوں سے دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ رات گزرتی جا رہی تھی، صبح کی مدھم روشنی پردوں کے درمیان چھن کر اندر آ رہی تھی، ہوا میں شبنم کی ٹھنڈک اور ایک عجیب سا سکون گھولا ہوا تھا۔ وہم نیند جاگی آنکھوں سے اٹھی تو خود کو کاظم کی باہوں میں پایا۔ اس کے بازو ابھی بھی مضبوطی سے اسے تھامے ہوئے تھے، جیسے نیند بھی اسے کھونے سے ڈرتا ہو۔ ایک پل کو اس نے کاظم کے چہرے کو دیکھا، وہ پرسکون نیند میں تھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ وہم کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، وہ خود سے ہلکی مسکراہٹ روک نہیں سکی۔ کتنی آسانی سے ہی دل مان جاتا ہے نا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ شاید میں آج بھی تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی اس دن جب تم پہلی بار مجھے دیکھ کر چپ ہو گئے تھے۔ اس کا ہاتھ خود بخود کاظم کے چہرے کی طرف بڑھا، اس نے دھیرے سے اس کے بالوں کو چھوا۔ کاظم نے آنکھیں کھول دی، نیند بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ بیگم، اس نے مدھم لہجے میں کہا، میں تمہارا ہی ہوں، آرام سے دیکھ لو۔ مہم کی آنکھیں یکدم پھیل گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب جاگ گئے تھے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، پھر جلدی سے چادر لپیٹی اور گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ کاظم نے آنکھوں میں شرارت کے ساتھ کہا، اب بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ دل تو یہیں چھوڑ گئی ہو۔ مہم نے بنا جواب دیے جلدی سے دروازہ کھولا اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ کاظم کی ہنسی دب نہ سکی اور وہ تکیے پر سر رکھ کے مسکرا دیا۔ آخر کار دل مان ہی گیا۔ مہم، اس نے خود سے کہا، اب بس وقت ہے کہ تم زبان سے بھی کہہ دو۔ واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑی مہم نے ٹھنڈا پانی چہرے پر ڈالا، مگر دل کی تپش کم نہ ہوئی۔ پانی کے قطرے رخساروں پہ پھسل کر گردن تک آ گئے، مگر چہرے پر وہی رنگ، الجھن، شرم اور کہیں اندر چھپی ہوئی مسکراہٹ۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ کل تک جس شخص سے نظریں ملانا بھی مشکل لگتا تھا، آج اس کی باہوں میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی پرچھائی کو دیکھا، گالوں پر ہلکا سا سرخ پن اور آنکھوں میں وہ چمک جو برسوں پہلے کھو گئی تھی۔ نہیں مہم، تم بے وقوف مت بنو، یہ سب وقتی ہے، دل پھر دھوکہ دے رہا ہے۔ مگر دل کہاں سنتا ہے، وہی ضدی سا دھڑک رہا تھا، پہلے سے تیز، پہلے سے زیادہ زندہ۔ باہر سے کاظم کی مدھم آواز آئی، بیگم زیادہ دیر نہ لگاؤ، ناشتے پر تمہارا انتظار ہے۔ مہم کے لبوں پر ہنسی چھوٹ کی، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ یہ آدمی بھی نہ، وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر چہرے پر نرمی آ گئی۔ چادر کندھوں پر لپیٹ کر جب وہ باہر نکلی تو کاظم صوفے پر بیٹھا اخبار دیکھنے کا بہانہ کر رہا تھا، مگر نگاہیں اسی پر تھی۔ 2 سیکنڈ بعد اس کی سمت اٹھ رہی تھی۔ مہم نے نظریں جھکا لی، دھیرے سے کرسی کھینچ کر وہ بیٹھی، دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی لفظوں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ کاظم نے کپ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اچھی نیند آئی؟ مہم نے جواب دینے کے بجائے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور نظریں پھیر لی، مگر اس ایک نظر میں اس سب کچھ تھا جو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی ادا پر قربان ہو گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر آج ایک الگ ہی چہل پہل تھی۔ ڈائننگ ایریا میں دھوپ کی کرنیں شیشے سے چھن کر میز پر بکھر رہی تھی، کہیں چمچوں کی آواز، کہیں بچوں کی ہنسی، اور درمیان میں وہ سب لوگ جن کے چہروں پر صبح کی تازگی کے ساتھ ساتھ نئے دن کی خوشی بھی تھی۔ کاظم کرسی پر ٹک کر بیٹھا تھا، چائے کا کپ سامنے رکھا۔ مہم چپ چاپ تیار ہو کر میز پر آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کی نگاہیں فوراً جھک گئی جب کاظم نے مسکرا کر دیکھا۔ کیا بات ہے مہم بیٹا، آج تو رنگ نکھرا ہوا لگ رہا ہے۔ نگین بیگم نے فوراً نوٹ کر لیا تھا، امی نکھرنا ہی تھا نا، نیند پوری جو ہو جاتی ہے۔ ایمان نے فوراً ہنسی روک نہ سکی، تم بھی رہا ایمان، ہر وقت مذاق۔ مہم نے شرمندگی سے ایمان کو گھورا۔ اذہان نے موبائل ایک طرف رکھ کر چائے کا گھونٹ لیا۔ کاظم، لگتا ہے مہم سے ناراضگی ختم ہو گئی ہے، نہیں تو پہلے تو ہر بات پر طوفان برپا ہو جاتا تھا۔ حنان صوفے پر لیٹا کھیل رہا تھا، اب طوفان تھم گیا ہے، مگر ہوا بھی باقی ہے۔ کاظم نے ہنستے ہوئے مہم کی طرف دیکھا۔ یہ سنتے ہی مہم کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ نگین بیگم نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور مسکراتے ہوئے کہا، اللہ سلامت رکھے، بس اسی طرح ہنستے رہو دونوں، بہت دنوں بعد یہ گھر گھر لگ رہا ہے۔ راحت بیگم نے بھی مسکرا کر کہا، ہاں بھائی، ہم نے تو سوچا تھا کہ کاظم واپس آ کے بھی ویسا ہی سنجیدہ رہے گا، مگر لگتا ہے کہ بہو نے اثر دکھا دیا ہے۔ ایمان فوراً بولی، امی
یہ سب ماہم بابی کا جادو ہے. دیکھیے نا اذہان، اگر آج بھی آپ بھی کبھی ناراض ہوں تو میں بھی ایسے ہی مناؤں گی نا. اذہان نے معنی خیز نظروں سے دیکھا. تمہیں منانے کے لیے مجھے پہلے ناراض ہونا سیکھنا پڑے گا. سب کے درمیان ہنسی کی ایک لہر دوڑ گئی. ماہم نے ایک لمحے کو کاظم کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں نرمی اور سکون تھا. جلدی کرو، یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے. اذہان نے کہا تو وہ لوگ اپنا بیگ اٹھاتی باہر کی جانب چل دی. کاظم نے جاتے جاتے ماہم کو بلایا. یہ رکھو، اور چاہیے ہو تو بتا دینا، اور اپنا خیال رکھنا. کاظم نے چند پیسے اسے دیے اور اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا. یونیورسٹی کے کوریڈور میں دوپہر کا وقت تھا. سبھی اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ جمع کرا چکے تھے، مگر ایمان کے ہاتھ اب بھی خالی تھے. دل گھبرا رہا تھا، چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی. ایمان، آپ کا اسائنمنٹ کا ہے؟ اذہان نے سب کے بعد اس سے پوچھا. ساری کلاس ایمان کو دیکھنے لگی. کل رات اذہان کی وجہ سے وہ اسائنمنٹ نہیں بنا سکی تھی. وہ تو نہیں بنا سر. ایمان نے صاف انکار کیا. کیوں؟ کیا کرتی رہتی ہیں آپ سارا دن جو ایک اسائنمنٹ نہیں بنا سکی؟ وہ اب ہنسی رو کے اپنی بیوی کو تنگ کر رہا تھا. ہاں، ساری رات اور دن آپ خود کے حساب سے مجھے نکلنے ہی نہیں دیتے. کیا خاک بنے گا اسائنمنٹ؟ یہ بات وہ بس سوچ ہی سکی. اذہان کلاس سے نکل گیا. جانتا تھا کہ اب وہ ناراض ہوگی. کل رات تو وہ خود ہی کہا تھا کہ مجھے وقت دو، اسائنمنٹ نہیں لوں گا. ابھی کلاس میں بے عزت کر دیا. اس کی بات بھی نہیں سنی. وہ خود سے بڑبڑائی. اسی وقت موبائل کی اسکرین پر ایک پیغام چمکا. آفس آ جاؤ، بات کرنی ہے. پروفیسر اذہان. ایمان کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا. وہ آہستہ آہستہ فیکلٹی آفس کی طرف پڑ گئی مصیبت گلے. دروازہ کھولتے اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی. اذہان کے سامنے علینا کھڑی تھی، ہمیشہ کی طرح چمکتی ہوئی باتوں میں مصروف. ایمان کے دل میں ایک دم چبھن ہوئی. وہ بنا کچھ کہے پلٹنے ہی والی تھی کہ اذہان کی آواز گونجی. ایمان اندر آؤ. وہ رک گئی. اذہان نے علینا کی طرف مڑ کر ہلکے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا. علینا، تم جا سکتے ہو. یہ ٹاپک میں کلاس میں سمجھاتا ہوں. علینا کے چہرے پر ناگواری چھلکنے لگی. اوکے سر، میں جاتی ہوں. ملے آپ اپنی فیورٹ اسٹوڈنٹ سے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا. ایمان نے بھویں چڑھائی. تمیز سے بات کرو علینا. ایمان نے نظریں جھکا لی مگر دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا. علینا پیر پٹکتی باہر نکلنے لگی تو اذہان نے بلند آواز میں کہا. رکو علینا. وہ مڑی تو اذہان ایمان کے قریب آ چکا تھا. اس کے کندھوں کے برابر کھڑا ہو کر بولا. علینا، یہ ایمان نہیں ہے، مسز اذہان ہے. آئندہ تمیز سے پیش آنا. لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی. علینا کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ. واہ سر، بہت خوب. وہ طنز بھرا جملہ کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی. دروازہ بند ہوتے ہی ایمان نے اذہان کی طرف دیکھا. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ سب کو پتہ چل جائے گا. اذہان نے مسکراتے اس کے گرد آہستگی سے بازو رکھ دیا. تو ہونے دو، چھپانا ضروری نہیں، تم بیوی ہو میری. ایمان کے لبوں پر ہلکی سی لرزش تھی. وہ نظریں جھکا گئی. آپ ہر بات اتنے یقین سے کیسے کہہ لیتے ہیں؟ ایمان نے نرمی سے جواب دیا. کیونکہ تم پر یقین ہے. تم میری کمزوری نہیں، میرا فخر ہو ایمان. ایمان کی سانس رک سی گئی. دل جیسے مٹھی میں آ گیا. اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائی. اذہان کی نگاہوں میں وہی نرمی، وہی خلوص جو ہر بار اس کے دل کو بے اختیار کر دیتا تھا. کمرے میں چند لمحوں کے لیے وقت ٹھہر سا گیا. نہ کوئی لفظ، نہ فاصلہ، صرف احساس کی وہ خوشبو جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے. دوپہر کا وقت تھا. یونیورسٹی کے لان کے کنارے ماہم بینچ پر بیٹھی اپنے موبائل پر کسی چیز میں مصروف تھی. جب ایمان اس کی قریب آتی اس کی طرف پڑی. ایمان کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ تھے، شرم، الجھن اور کہیں دل کے اندر چھپا سا سکون. ماہم نے نظر اٹھائی تو فوراً سمجھ گئی. کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ چہرہ کیوں لال ہوا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے چھیڑا. ایمان نے بیگ گود میں رکھا اور ایک گہری سانس لی. بس آج چونی میں علینا کے سامنے انہوں نے کہہ دیا کہ میں مسز اذہان ہوں. ماں کے ہاتھ سے موبائل گرنے ہی والا تھا. کیا؟ علینا کے سامنے مطلب سب کے سامنے؟ ایمان نے آہستہ سے سر ہلایا. علینا وہاں تھی. وہ کوئی بدتمیزی کر رہی تھی تو اذہان نے اسے روک دیا اور کہا کہ ایمان میری بیوی ہے اور اب علینا کو سب پتہ لگ گیا ہے. ماہم کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک تھی. واقعی یہ ہوئی نا بات. آخرکار سب کو پتہ چل ہی گیا کہ تم بھائی کی صرف اسٹوڈنٹ نہیں ہو، زندگی ہو. ایمان نے نظریں جھکا لی. لیکن ماہم، سب دیکھ رہے تھے. کچھ لڑکیاں تو ہنس بھی رہی تھی. مجھے شرم آ رہی تھی. ماہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. شرم مت کرو. کبھی کبھی محبت کو چھپانا کمزوری لگنے لگتا ہے. اذہان بھائی نے تم پر فخر کیا ایمان، اور یہی سب سے بڑی بات ہے.
ایمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پتہ ہے، جب انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے تو میرے دل نے بس ایک لمحے کو سب بھول گیا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ وہ بہت خوش تھی۔ تو پھر اب بھابھی صاحبہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ذہن تو خود سب کو تمہارا مقام دکھا چکا ہے۔ مہاب نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں شاید اب واقعی ڈر ختم ہونے لگا ہے۔ ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ رات کا وقت تھا، لان میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی اور کہیں دور سے چنگر کی آواز گونج رہی تھی۔ اذہان ہاتھ میں فون لیے آہستہ آہستہ لان کے درمیان چل رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی آواز میں ٹھہراؤ۔ کاظم، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اب تم مام کو سب سچ بتا دو۔ گھر پر سب تو جانتے ہیں نا، پھر مام کو کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ کاظم کی آواز دوسری طرف سے بھاری اور تھکی ہوئی تھی۔ اذہان، میں چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہا، وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی۔ اذہان نے گہری سانس لی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا کاظم، تم نے صرف ایک دوست کا بوجھ اٹھایا۔ اس عورت کا شوہر اسے چھوڑ گیا تھا، وہ اکیلی تھی اور بدنامی کے خوف سے تم نے وہ بچہ اپنے نام پر لے لیا۔ یہ تمہاری انسانیت تھی، جرم نہیں۔ کاظم خاموش رہا، صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اذہان نے دھیرے سے کہا، اب جب وہ عورت 2 دن پہلے خودکشی کر چکی ہے تو اس بچے کا کوئی وارث نہیں بچا۔ کاظم، تم نے جو کیا وہ تمہاری نیکی تھی، گناہ نہیں، مگر ماہم کو یہ سب جاننے کا حق ہے۔ یہ بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ لان کے کونے میں کھڑی ماہم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس کا جگ گر پڑا۔ آواز سن کر اذہان چونکا۔ ماہم؟ ماہم کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، آنکھوں میں حیرت، الجھ اور صدمہ ایک ساتھ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بچہ کاظم کا نہیں؟ وہ سن ہو گئی۔ ماہم، تم نے ساری بات سن لی؟ اذہان اس کے قریب آیا۔ سب کچھ۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ بچہ اس کا ہے۔ اذہان نے نرمی سے کہا، کاظم تمہیں سچ بتانا چاہتا تھا ماہم، اس نے جھوٹ صرف اس لیے بولا کہ تم اسے غلط نہ سمجھو۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تو اسے ظالم سمجھا، میں نے تو اسے برا کہا، وہ تنہا برداشت کرتا رہا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بینچ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اذہان خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہا، جانتا تھا کہ یہ لمحہ ماہم کے لیے کس قدر قیامت سے کم نہیں ہے۔ چاند کی مدھم روشنی میں ماہم کے چہرے پر آنسو کی لکیریں چمک رہی تھی۔ میں نے نفرت دی، اس کی آواز بھر آ گئی، جسے وقت ٹھہر گیا ہو، جسے دل کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ کاظم آفس سے لوٹا، قدموں کی تھکن تھی، مگر دل پر ایک انجانی سی بے چینی تھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر آیا، اس نے دیکھا کہ ماہم صوفے پر بیٹھی ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آنکھیں سرخ تھی مگر چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ کاظم نے قدم روکے۔ ماہم، تم جاگ رہی ہو؟ ماہم دھیرے سے اٹھی، اس کے قریب آئی۔ کاظم کچھ بولنے لگا تھا کہ وہ اچانک اس کے سامنے جھک کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ کاظم حیران رہ گیا، ہاتھ خود بخود اس کے گرد لپٹ گئے۔ ماہم نے اس کی گردن کے گرد بازو ڈال دیا، آنکھوں میں نمی، لبوں پر لرزش تھی۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا کاظم، اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے آپ پر الزام لگایا، آپ سے نفرت کی، اور آپ خاموشی سے سب برداشت کرتے رہے۔ میں شرمندہ ہوں بہت۔ کاظم نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ ماہم، بس اتنا ہی کہہ سکا، کیونکہ الفاظ کی ضرورت نہیں رہی۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی نرمی باقی رہ گئی تھی۔ ماہم آہستہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر گئی۔ کاظم اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد وہ واپس آئی اور ننھا سا حنان اس کی باہوں میں تھا۔ اگر اس بچے کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں بچا۔ ماہم کی آواز میں عزم تھا، تو اب یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے پالوں گی۔ اس نے حنان کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے گالوں پر پیار کیا۔ میرا بیٹا، میرا حنان۔ کاظم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہم اور حنان دونوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اب ساری زندگی میری زندگی خوبصورت ہونے والی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اور ماہم، میں بھی تم سے معافی مانگتا، جو کچھ کیا وہ حالات تھے، نیت نہیں۔ ماہم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ بس بھی کرے کاظم، اب ہمیں اپنی زندگی آگے لے کر چلنی ہے، بری یادوں کو مٹا دینا ہے۔ کاظم مسکرایا، اس نے جیب سے چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ ماہم نے حیرت سے دیکھا، اس میں ایک خوبصورت نیکلس رکھا تھا، باریک زنجیر میں چھوٹا سا دل لٹک رہا تھا۔ کاظم نے وہ نیکلس آہستہ سے اس کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ وعدہ ہے، اب صرف خوشیاں ہوں گی۔ ماہم کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں روشنی۔
حنان نے मासूमियत से हंसते हुए अपने नन्हे हाथ दोनों की तरफ बढ़ाए। माहम ने उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया। देखा काजिम, हमारा बेटा भी खुश है। काजिम ने दोनों को अपने बाजुओं के हिसार में लिया। वक्त, दर्द सब पीछे रह गया। अब बस मोहब्बत, सुकून और नया आगाज था। चंद साल बाद घर के अंदर सुबह का मंजर बहुत मायूस मगर खुशगवार था। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में पड़ रही थी और हल्की मौसीकी की मदम आवाज फिजा में फैली हुई थी। ईमान आईने के सामने बैठी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, हाथों में ब्रश और सामने फैला हुआ मेकअप। आज घर में एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर थी। सब मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले छोटी सी आफत कमरे में दाखिल हो चुकी थी। बेबी गर्ल, अजहान ने कमरे के दरवाजे से झांक कर कहा, कहाँ हो तुम? और अगले लम्हे 1 साल की छोटी सी पड़ी अपनी टूटी फूटी जुबान में कुछ बोलती ईमान के मेकअप टेबल पर चढ़ी हुई थी। फरियाल ये ईमान और अजहान की बेटी थी, जो कि 1 साल पहले ही उनकी जिंदगी में आई थी। छोटे हाथों से लिपस्टिक पकड़ी, कहीं आईने पर लगाई, कभी खुद को गालों पर, कभी पाउडर का डिब्बा उल्टा, और कमरा एक लम्हे में बर्फबारी के मैदान में बदल गया। अजहान! ईमान ने पलट कर देखा तो चीख निकल गई। अजहान दौड़ता हुआ आया मगर मंजर देखकर हंसी रोक न सका। छोटी की नाक सुर्ख लिपस्टिक से लाल, बालों में पाउडर और चेहरे पर ऐसी शरारत जैसे पूरा जुर्म फखर से कबूल कर रही। ये क्या किया तुम्हारी बेटी ने? ईमान ने मेकअप ब्रश लहरा कर कहा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए हटी थी और इसने मेरा सारा मेकअप तबाह कर दिया। अजहान हंसता हुआ आगे बढ़ा, तो मैं क्या करूं? ईमान, मेकअप का शौक तुमने ही उसे विरासत में दिया है। वो फरियाल को देख रहा था जो हंस रही थी। अजहान, ये मजाक का वक्त नहीं है। ईमान ने मस्नुई गुस्से से कहा, मगर चेहरे से मुस्कुराहट छुप ना सकी। मैंने कहा था ना, जब मैं तैयार हूं तो अपनी बेटी को संभाला करे, हर चीज बर्बाद कर देती है। ईमान ने हंसते हुए बेटी को संभाला। आओ मेरी शहजादी, मामा को गुस्सा आ रहा है, चलो बाबा तुम्हें ले चलते हैं। छोटी हंसने लगी, दोनों हाथों से बाप के चेहरे को छूती रही। ईमान ने मुंह मोड़ा मगर दिल के किसी कोने में वो मंजर उसे बहुत प्यारा लगा। अजहान ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, गुस्सा कम करो ईमान, देखो हम दोनों की मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत तुम्हारे हाथों में खेल रहा। ईमान के लबों पर नरमी आ गई। बस आप कोई मेकअप नहीं, जब से ये आई है ऐसे ही सादा रहना पड़ता। अजहान ने मुस्कुराते उसकी ठोड़ी ऊपर की, कुदरती खूबसूरती तो तुम में हो ईमान, हर दिन पहले से ज्यादा हसीन। ईमान हल्का सा शर्माई, और आप अब भी वही अजहान जो हर बात में रोमांस ढूंढ लेते हैं। तुम हो ना, तो लफ्ज खुद ब खुद रोमानवी हो जाते हैं। अजहान ने हंसते हुए कहा और बेटी को ईमान की गोद में रख दिया। छोटी ने दोनों के गालों पर बारी बारी छोटे नन्हे हाथ रखे और बोली, माँ पास। दोनों हंस पड़े। प्यार और खुशबू से भरा वो लम्हा खोया मोहब्बत को रोक देने जैसा था। यूं लगता था जैसे जहान, अमान और उसकी नन्ही परी के गिर्द दुनिया की सारी खूबसूरती जमा हो गई हो। घर के लॉन में शाम उतर चुकी थी। आसमान पर हल्की नारंगी धूप दरख्तों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। बच्चे की हंसी, परिंदों की चहचहाट और चाय की खुशबू, सब कुछ जैसे सुकून के रंगों में डूबा हुआ था। कासिम एक हाथ में मनान को उठाए हुए था, नन्हा सा मुस्कुराता हुआ, चंद महीनों का छोटा सा बच्चा। दूसरे हाथ में वो हनान को झूला झुला रहा था, जो स्कूल से आकर अपने बाबा के साथ खेलने में मसरूफ था। दूसरी तरफ लॉन में ईमान और अजहान बैठे थे। ईमान अपनी 1 साला बेटी को गोद में लिए हंस रही थी। अजहान कभी कभी उसके चेहरे पर हाथ हटाता उसे देखता, जिसे हर दिन हर लम्हा उसे नए सिरे से मोहब्बत हो जाती हो। नगीन बेगम और राहत बेगम, अकमल और अरशद साहब भी वहीं सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वो इत्मीनान झलक रहा था जो बरसों की परेशानियों के बाद नसीब होता है। माहम चाय की कप लाकर सबके सामने रख रही थी। काजिम ने मनान को आहिस्तगी से उसकी गोद में दिया। तुम थक गई हो बेगम, थोड़ा आराम करो। माहम ने मोहब्बत भरी निगाह से उसे देखा। जब सब साथ है तो थकन कैसी, बस दिल चाहता है कि लम्हा रुक जाए। हनान दौड़ता हुआ ईमान के पास आया। खाला, देखिए ये मनान अब मेरा भाई बन गया है ना। सबके लबों पर हंसी फैल गई। ईमान ने अजहान की तरफ देखा, कितनी जल्दी वो गुजर गया ना। अजहान ने नरमी से जवाब दिया, वक्त नहीं ईमान, मोहब्बत ने जिंदगी बदल दी। काजिम ने हनान को प्यार से अपने करीब किया। हाँ, जिंदगी बदल गई। अब हमारे पास वो सब है जिसकी कभी दुआ की थी, मोहब्बत, सुकून और हमारे अपने लोग। माहम ने मुस्कुराते हुए कहा,
اور وہ سب جن کے بنا دل کا گھر ادھورا ہے۔ فریال، منان اور حنان تینوں اپنی اپنی شرارتوں میں مصروف تھے۔ بڑے لوگ ہنس رہے تھے، چائے کے گھونٹ لے رہے تھے اور فضا میں کسی پرانے خواب کی تکمیل کی خوشبو تھی۔ اب بس ایک وعدہ کرو کہ کبھی کوئی لمحہ اکیلا نہیں گزرے گا، چاہے وقت بدل جائے ہم نہیں بدلیں گے۔ کاظم نے ماہم کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا۔ ماہم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دور سورج آہستہ آہستہ افق کے پار ڈوب رہا تھا، لیکن ان سب کے دلوں میں ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ محبت، شکر اور سکون تھا۔ وقت اپنی روانی میں کتنے ہی موسم بدل چکا تھا، لیکن اس گھر کی فضا اب بھی ویسی ہی تھی، پیار، مسکراہٹوں اور ایک دوسرے کی ہونے کی خوشبو سے بھری ہوئی۔ کاظم اب اپنا بزنس کامیابی سے چلا رہا تھا۔ نگین بیگم اکثر فخر سے کہتے، یہی میرا بیٹا ہے جو کبھی گمراہ ہوا تو رب نے اسے راستہ دکھایا۔ کاظم اب نہ صرف ایک بہترین شوہر بلکہ ایک ذمہ دار باپ بھی بن چکا تھا۔ حنان اسکول میں سب کا چہیتا اور منان سب کی ہنسی کا مرکز۔ ماہم کے گلے میں وہی نیکلس ہمیشہ رہتا تھا جو اس رات کاظم نے اس کے گلے میں پہنایا تھا۔ اب وہ ان کے عشق کی پہچان بن چکا تھا۔ ماہم نے حنان کو کبھی بھی خیر کی اولاد نہیں سمجھا تھا، جبکہ ایمان کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور ذہان نے نئے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔